روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف۔ یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن۔ فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا۔ انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے۔ وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا۔ ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے۔ یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے۔ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کارل مارکس کو کہا ہے کہ وہ نبی نہیں مگر اس کے پاس کتاب ہے، جیسا کہ یہ شعر میں ابلیس کی مجلس شورا میں ہے۔ وہ ابلیس کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک یو ہیو مس انٹرپریٹیڈ؟ نہیں جی، بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ ڈاکٹر اقبال کو بابا مانے ہوئے ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ان سے ہو گیا، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے غلط نہیں کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میں نے انہیں کرٹیسائز نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، بالکل صحیح تعریف کی ہے انہوں نے۔ اچھا، اب آ جائیں ابلیس کی مجلس شورا میں جو ہے یہ تو ظاہر ہے شاعر نے جب اپنی تھاٹس پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی کرینہ اختیار وہ کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جواب شکوہ، اب شکوہ میں وہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، جواب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب کیا ڈاکٹر اقبال کے اوپر کو وہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جواب دے میری طرف سے؟ نہیں، شاعر خود سوچتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارے سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا، اور یہ ان کا شعر بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا۔ تو یہ جواب شکوہ کا شعر فٹ ان بیٹھتا ہے مسلم شریف میں۔ اچھا، اسی طریقے سے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے کہیں فرمائی ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کوئی چیز نہیں اس طرح رپورٹ ہوئی بھی۔ تو شاعر کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، یہ میرے علم میں ہے کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تعریف کی ہے، بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس کا 3 نمبر شاگرد ہے نا،
اس کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے ڈاکٹر اقبال نے. وہ ڈاکٹر اقبال کوئی شیطانوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا تھا, یہ اس کا خود اپنا تخیل ہے نا, کہ اس کا چیلا نمبر 1 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 2 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 3 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 4 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 5 یہ بولتا ہے, پھر اینڈ پہ بڑا ابلیس بھی بولتا ہے. تو یہ کہیں ڈاکٹر اقبال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے؟ نہیں, یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا تخیل ہے جس میں انہوں نے اس دور کے اندر ایک چیز کو پریزنٹ کیا. تو میں نے جو وہ کیسر راجہ بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی, اس میں یہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے کلیئر کیا تھا کہ آپ انہیں مذہبی شخصیت بنا کے پیش نہ کریں خدا کے لیے. وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے, وہ ایک تھنکر ہیں, فلاسفر ہیں, اچھے شاعر ہیں, مذہبی پیشوا نہیں ہے. میں ان کی ذاتی زندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا, ورنہ پھر کئی ایک ایسی باتیں ہوں گی کہ کسی کے دل میں میل آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے پریکٹسنگ مسلمان تھے, یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. الٹا حالت یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف داڑھی اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ اقبال عاشق رسول سی, داڑھی نہیں سی. اندازہ کرو, یعنی دین کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے یا اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی شخص کا نبی الاسلام کے لیے تعریفی کلمات بول دینا, یہ اس چیز کا متقاضی کہاں سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تعلیمات کے پیچھے چلنا ہے. نبی الاسلام کی شان میں تو غیر مسلموں نے بھی بکس لکھی ہیں, شاعری کی ہے. تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, بلکہ آپ اچھی بات ان کی طرف سے ایک کوٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تعریف کی. تو ڈاکٹر اقبال ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تھے, مذہبی پیشوا نہیں تھے. یہ لادہ بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال لکھا جاتا ہے. میں مولویوں سے پوچھتا ہوں, تم لوگ انجینئر صاحب سے تو ڈگری مانگتے ہو, ڈاکٹر اقبال کے پاس کون سی مدرسے کی ڈگری ہے؟ اسے تو آپ علامہ اقبال کہتے ہو. یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں تو انہیں علامہ سے بھی بڑی چیز مانتا ہوں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن پھر یہ آپ کو کیا بتائیں گے, نہیں جی اچھی بات جس کی بھی ہے لے لینی چاہیے. ہاں, یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے نا, ڈگریوں کو بعد میں دیکھیں. علامہ اقبال بھائی کسی مدرسے کی ڈگری ہے, وہ ڈاکٹر اقبال ہیں, ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہے, گوروں سے علم حاصل کیا ہے. اجمیر شریف سے, بغداد شریف سے انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا, اور وہ اس بڑے لیول پہ جو پہنچے ہیں وہ مسلمانوں کے معاشرے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر اقبال کا اگر ایکسپوئر یورپ کے ساتھ نہ ہوتا تو اتنی بڑی پرسنالٹی وہ کبھی بھی نہ بنتے. اس زمانے میں جرمنی تو ایک سمجھ لے ایک گڑھ تھا, اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے فلاسفرز وہاں پہ پیدا ہوئے, اور ظاہر ہے وہ ان کی بکس بھی پڑھتے تھے, پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی. ان کے ٹیچرز میں بھی بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ تھے, اور انہوں نے ان چیزوں کو پھر امپلیمنٹ کیا اور بڑے اچھے انداز میں. جس طرح آپ دیکھیں, میری تعلیم تو ساری میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, اسلام تو میرا شوق تھا. الحمدللہ میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی, تمام فرقوں کے علماء کو سنا, پھر کاؤنٹر ویریفائی کیا بکس کے ساتھ, اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھا. تو آج بڑے بڑے علماء بھی فیل ہیں, کہتے ہیں انجینئر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے؟ بھائی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھی, جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے, جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے, آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں, اگر نکل آئے تو مان لیں, اور آپ کہیں نہیں لکھی تو یہ, لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں, میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی, تو بھائی آپ کافر ہو جائیں گے. اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے. ہاں, کیا دیوبندی عوام الناس ڈاکٹر طاہر القادری کو عالم مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دجال ہے, الیاس قادری دجال ہے. تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ, یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی بھی اوقات تہاڈی ڈگری دی نہیں جے بچدی. اے جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی دیوبندی, تو ان کو ہاں اس لیے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو فالو کرتا ہوں, تو سیدھے ہی دیکھو الٹی کرے گا اس ٹائم, کہے گا وہ تو گمراہ ہے. اور اگر کوئی بریلوی بات کر رہا ہوں نا ڈگری کی, تو آپ کے میں اس لیے طارق جمیل صاحب کو فالو کرتا ہوں, کہے گا وہ تو ہے گمراہ ہے. اے ٹوٹل اوقات جنہاں دی ڈگری دی. اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو.
اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا، مجھے بتائیں بھائی. جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے. او بھائی میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا. لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے، لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، جاہل ہے. اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے. اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس نماز کا علم ہے وہ نماز کا عالم ہے، جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے. آپ کہتے ہیں نہیں سارا، وہ سارا تو تھوڑے مفتی کو بھی کوئی نہیں. ہاں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بے نہیں آتی ہے. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں نا. تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں، باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہیں؟ وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا. یعنی چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا سی. ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا. مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا. مولانا جو ہے وہ اشلی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں احمد صاحب ریلوی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، تو رسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ہر چیز کے علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کوئی ڈگری والے معاملات کو لے کے چلنا. تو ڈاکٹر اقبال سے بات شروع ہوئی تھی. تو ڈاکٹر اقبال اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کریں وہ آپ ضرور لے لیں. ڈاکٹر اقبال تو بڑی پرسنالٹی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اسے سپورٹو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، جہاں سے مرضی حاصل کرو، جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی، تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں، کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں، آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں، دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو ایک کہہ دو، میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے. ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا. تو ڈاکٹر اقبال کی میں نے تعریف اسی لیے کی تھی کہ ان میں حوصلہ تھا. لیکن ایک میں نے ان کی کمزوری اس حوالے سے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ متاثر ہوتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. وہ صوفیاء سے بھی بہت متاثر رہے. شیخ احمد سرندی کے بارے میں انہوں نے پوری نظم لکھ دی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریف میں کیا کیا، ان کی قبر کے بارے میں بھی اشعار کہہ دیے. ٹھیک ہے. اور وہ مطلب متاثر ہوتے تھے. لیکن جب ان کو غصہ آیا ہوتا تھا صوفیاء پہ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو وہ ہر طرف جو اچھی چیز وہ دیکھتے تھے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں جو اچھی چیز تھی وہ تعریف کرتے ہوں گے، اور جب ان کو کوئی چیز بری نظر آتی ہوگی تو انکار کر دیتے ہوں گے. تو کارل مارکس کے حوالے سے بھی جو میں نے بات کی تھی وہ انہوں نے تعریفی کلمات، وہ چیلا نمبر 3 نے جو بات کی ہے، وہ چیلا نمبر 3 نے آ کے ڈاکٹر اقبال کے کان میں بات نہیں ڈالی ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کا تخیل ہے. اچھا
وہ کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ شیطان کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے اس لیے وہ ان کے کھاتے میں آپ نہ ڈالیں. تو پھر پھکا لے لیں. اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اینڈ پہ جا کے پھر بڑا شیطان میدان عمل میں اترتا ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ خیال رکھنا ہے کہ انسانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کہیں بہرہ مند نہ ہو جائے، ادروائز ہمارا سارے کے سارا مشن فلاپ ہو جائے گا. تو پھر یہ بھی کہو کہ یہ بھی ابلیس نے کہا ہے اور تمہارا عقیدہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کیا بڑا پھکا دیتا ہے میں. ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چیلیاں نو دھیان کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی متاثر نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ابلیس تعلیمات دے رہا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر اقبال نے سکھایا کہ ابلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے قدموں تک نہ پہنچنے دے. اب آدھے چیلا نمبر 3 جو اس میں کہتا ہے وہ یہی تعریفی کلمات کارل مارکس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے استاد سے کہتا ہے استاد جی آپ تو بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ جو یہودی ہے کارل مارکس اس نے تو بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو سکھائے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انقلاب آیا. آپ کو پتا ہے رشین امپائر جو ہے وہ ٹوٹی تھی اور لینن میدان عمل میں اترا اور اس نے بیسک رائٹس سکھائے. کدھر یورپ اتنی ترقی کر گیا تھا اور رشیا وہی پرانی زندگی گزار رہے تھے، اس نے آ کے ایک انقلاب برپا کیا. تو ڈاکٹر اقبال کے سامنے یہ سارے انقلاب موجود تھے. تو وہ کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے نا ابلیس، اس طرح ابلیس کا ایک چیلا کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ یہودی نے تو آ کے ہمارا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا ہے، اس نے تو لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس کا بتایا ہے، اور یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے پاس عصا تو نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ صلیب چڑھا ہوا ہے جس طرح یعنی ان کے یہ عقیدے ہیں. لیکن یہ اگرچہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب ہے وہ ڈاس کیپیٹال، یعنی اس کتاب نے انقلاب بھرا ہے دنیا میں. تو یہ اپنے وہ بڑے کو شکایت لگا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے مشن کو ناکام کر دیا کارل مارکس نے. تو مجھے بتائیں یہ ڈاکٹر اقبال ہی بول رہے ہیں نا؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ نہیں بول رہا تو پھر آگے بھی جا کے جو ابلیس تعریف کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی وہ بھی پھر کہیں کہ ابلیس ہی بول رہا ہے، ڈاکٹر اقبال نہیں بول رہا. ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ کرو. وہ سمجھا رہے ہیں. اچھا، اور یہ بات سب کو پتا ہے، ایک خام خانہ ڈاکٹر اسرار نے یہ حرکت نہیں کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب ابلیس کی مجلس شورا پڑھی ہے نا، اس میں انہوں نے پھر تعریفی کلمات بولے ہیں کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپیٹال کی. ان کا کہ یقیناً یہ بہت غیر معمولی کتاب تھی جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ ڈاس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. ڈاس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے. ڈاس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں.
تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے۔ اور آج تک انقلاب دیکھیں، آدھی سے زیادہ دنیا اسی انقلاب پہ ہے، تھوڑی بہت ریفارمز ہوئی ہیں چائنا میں یا رشیا میں، اس وقت زیادہ تر تو کارل مارکس کو ہی لے کے چل رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے کہ یہ تو ابلیس کا کلام ہے، ان کو پتا تھا ڈاکٹر اقبال نے ہی تعریف کی ہے۔ ہاں، مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ جی اقبال دے متھے مار دیندے نے، یہ تے وہ شیطان دے چیلے نے کیا سی، تے پھر مولانا اسحاق صاحب زندہ ہوندے انہوں کہندے کہ اس تو بعد جڑے تعریفی کلمات نے نا نبی علیہ السلام واسطے وہ بھی بڑے شیطان نے کہ سانو اقبال دے متھے نہ مارو، تو کہنے کے نہیں تو سمجھانا چاہ رہے، سرکار اتنے بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ جدھر جدھر کسی کی عقیدت ہے نا، ان کے بڑے نے کو بات کر دی ہوئی ہے نا، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر نا میرے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار میں نے الحمدللہ اپنے 10 رجوع ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں جو رجوع کہہ کے چیزیں ریکارڈ کروائے، مجھے کوئی آر نہیں ہے کسی بات کے اوپر ماننے پہ، لیکن جو بات ہے نہیں اس طرح اس کو خام خواہ تو میرے کھاتے میں نہ ڈلوائیں۔ اور مجھے یہ بات پتہ ہے، میں نے وہ پوری مجلس شورا والی ویڈیو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری تفسیر کے ساتھ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ سنی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے یہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ خام خواہ کہہ رہے ہیں اور پھر دیکھیں میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں۔ کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا؟ انیک صاحب اقبالیات میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو جیو پہ سٹارٹ میں پروگرام ایک لگتا تھا الف، وہ چلایا کرتے تھے، پھر دنیا ٹی وی پہ بھی آگے، ان کی ویڈیو موجود ہے۔ ان سے کسی نے کارل مارکس کے بارے میں سوال کیا تو ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر اقبال نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب تھی۔ وہ کتاب یعنی الہامی کتاب کی بات نہیں کر رہے تھے، مراد یہ اس کتاب نے بجلی بھری لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چونکہ انیک نائک صاحب نے کسی فرقے کی اس کے بابے کی منجی نہیں ٹھوکی ہوئی تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آیا، میرے اوپر سارے چڑھتے ہیں۔ تو آپ چڑھیں گے تو خدا کے لیے آپ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ میں نے اس طریقے سے جو بات کی ہے وہ الحمدللہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے، اور میں نے آپ کو الزامی جواب کے طور پہ شاعر اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ خام خواہ یہ میرے اوپر الزام نہ لگائیں کہ میں نے کوئی ڈاکٹر اقبال کی توہین کرتی، میں نے ڈاکٹر اقبال کی توہین نہیں کی، میں اقبال کے ساتھ ہوں، اس نے صحیح تعریف کی ہے کارل مارکس کی بھوک کی، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا، مطلقاً تو تعریف صرف قرآن کی ہے، مطلقاً تعریف صرف اللہ رسول کی ہے، باقی سب لوگوں سے اختلاف کے ساتھ تعریف والا معاملہ ہے۔ پھر میں نے اس میں ان سے یہ بھی بات کی تھی کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مسولینی کو بھی مل کے آئے تھے، تو کوئی انکار کرے نا، نہیں ملے تھے، متاثر بھی تھے، وہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی متاثر تھے، بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے وہ ہٹلر کے ظلم کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا، اور ڈاکٹر اقبال کی وفات کے بعد ہٹلر نے گند ڈالا ہے سارا۔ ڈاکٹر اقبال تو 38 میں فوت ہو گئے تھے، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ تو ان کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ہٹلر نے جو یہ سارا ظلم کا بازار گرم کیا اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے سیکنڈ ورلڈ وار میں، ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں یہ نہیں ہوا۔ وہ متاثر تھے، اس نے جو کتاب لکھی تھی اپنی، اس میں اس نے ڈیموکریسی کے خلاف لکھا تھا، چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا۔ تو اب ڈاکٹر اقبال نے جو جمہوریت کے خلاف اشعار کیے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرد فرہنگ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، ورنہ دانا اس قسم کی بات نہیں بتایا کرتے کہ جمہوریت ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہٹلر سے متاثر ہے۔ اب وہ جب ان کو کچھ نہیں بنا تو اب نیائی پخ چھوڑی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہٹلر نہیں، کوئی اور فرینچ کوئی اسکالر تھا، کوئی فرینچ فلاسفر تھا، اس سے متاثر ہوئے تھے۔ یار اللہ تے بشکار ہی ہے نا، اللہ دے وہ بندے ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے اگلے دن وہ ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ الرحیق المختوم کو سعودی عرب کا بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا، شاہ فیصل ایوارڈ، وہ کہتے نہیں شاہ فیصل ایوارڈ نہیں تھا، ایک اور ایوارڈ تھا۔ اے میری غلطیاں کٹ دے جے اس طرح دیا، ہاں اندازہ کرو، یعنی آپ نے نشان حیدر کی جگہ نشان امتیاز بول دیا تو یہ غلطی ہو گئی۔ بھائی غلطی تب ہے جب کسی کو عذاب آیا ہو اس پہ اور میں نے انعام بول دیا ہو، پھر تو غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی غلطی والا۔ ابھی اگلے دن میں ویڈیو میں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ نفلون کا جو لفظ ہے عربی میں کہتے ہیں فالتو کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے جا کے جملہ ریپیٹ کیا، یہ فالتو آپ نے پنجابی والا نہیں سمجھنا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، فالتو مینز اضافی۔ فالتو سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کو نفل پڑھنا جو ہے یہ فضول کام ہے، انہوں نے فالتو کو فضول کے چکر میں لے کے ایک مولوی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ گستاخ ہو گئے، اندازہ کریں۔
تمہارے بابے چشتی رسول اللہ اشری تھانوی رسول اللہ پڑھوا کے بھی حکیم الامت اور اعلی حضرت اور سلطان الہند ہے، تو جنہیں سارے بابے فیل کرتے نے، ہاں جی سلطان الورلڈ، ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تو چیزیں پکڑتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کہتے ہیں سنتے نہ پڑھو، میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ نہ پڑھو، میں خود بھی پڑھتا ہوں، وطر کا بھی اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ عشاء کی آپ نے 17 رکعتیں بتا دی ہیں، ٹوٹل 17 رکعتیں تھی، آپ لوگوں کو نماز سے دور کر رہے ہو، یہ چیز اضافی نماز کے طور پہ تھی۔ تو اس طرح میرے پوائنٹس کو پکڑ کے اور اس طرح ریبٹل کرنا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر بات کا اس لیول پہ اتر کے جواب نہ دوں، اکثر اسٹوڈنٹس ہی دے لیتے ہیں، میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ ہاں کبھی ابھی پرچی نہ آتی اور یہ پرچی بھی آپ کی قسمت اچھی ہے، یہ آخری پرچی تھی تو میں اس پہ تفصیلی بولوں، اگر یہ بیچ میں کہیں پرچی آ گئی ہوتی نا تو میں نے اس کو سکپ کر دینا تھا۔ میں نے وہاں ٹائم دیکھا اور پرچی آخری تھی، میں چلو 10-15 منٹ تھوڑا انہوں نے تبرک میں جانے دے ہی دے وہاں، ٹھیک ہے نا۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص اے اللہ انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔